رات گئے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف نیا تیر چل چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تالے لگانے کا منصوبہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ جسٹس بندیال سمیت 8 ججز جو کل ایک کیس سننے جا رہے ہیں، جو 8 رکنی بینچ بنا ہے، اسے اب تک کا سخت ترین پیغام دے دیا گیا ہے۔ آج صبح 10 – 10:30 بجے کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح سے بہت سے لوگ مزید شکنجے میں آنے جا رہے ہیں اور آج سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہونا ہے، اس حوالے سے ہلچل مچ چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے چیف جسٹس نے آج سماعت کرنی ہے 11 بجے اور 8 رکنی بینچ ہے۔ اب اس 8 رکنی بینچ پر یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ 8 رکنی بینچ ہم خیال ججز کا ہے۔ یہ چیف جسٹس نے ایک مرتبہ پھر بینچ فکسنگ کر دی ہے، یہ تو 8 ہم خیال ہیں، یہ تو 8-0 کا فیصلہ دے دیں گے۔ لیکن اس میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ اگر تو 15 ججز ہیں ٹوٹل، قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے 7 جج ہیں، وہ ڈال بھی دیں اور فل کورٹ بھی بنا دیں تو پھر بھی 8-7 کا ہی فیصلہ ہوگا۔ 8-7 کا فیصلہ اور 8-0 کا فیصلہ برابر ہوتا ہے۔ ایک ووٹ سے بھی ایک جج بھی، قاضی صاحب نے بھی تو 2-1 کا فیصلہ دے کے اس پہ آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، چیف جسٹس کے اختیارات بھی استعمال کرنے پہ آ گئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں۔ گورنمنٹ آج ایک اجلاس بلانے جا رہی ہے، گورنمنٹ آج کس طرح سے توہین عدالت اور سارے میڈیا چینلز اس کے شکنجے میں کس طرح سے آ سکتے ہیں، اس پر بھی آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کھیل جو ہے وہ اس وقت منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے۔ بشرا بی بی والا معاملہ، عدت والا معاملہ تو کل آپ نے دیکھ لیا۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سیکیورٹی انچارج افتخار غمن جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یا اغوا کر لیا گیا، گرفتار لفظ نہیں، اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ جہاں نواز شریف کو پی ٹی آئی کو کچلنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ قبل ازیں شیخ رشید سے ٹیلی فونک گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ عدلیہ کو متنازع بنایا جا رہا ہے، الیکشنی جمہوریت کو قائم رکھنے کا بہترین حل ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے گفتگو میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حکومت اور اس کے اتحادی الیکشن کرانے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے، اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے مزید چیزیں بھی کی اور بڑی باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس نے عمران خان، فواد چودھری، حماد اظہر، فروخ حبیب اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو طلبی کے لیے تیسرا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ JIT کی جانب سے عمران خان اور دیگر رہنماؤں کو 14 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ JIT نے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کو طلبی کا تیسرا حکم نامہ جاری کیا ہے، اور یہ JIT کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ابھی تک پیش ہوئے نہیں ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کو عدالت نے JIT کے سامنے پیش ہونے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ اب یہ ان کا ورژن ہے۔ اب ایک جانب یہ ساری ڈیولپمنٹس اپنی جگہ پر، لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان بار نے ایک سرپرائز دیا اور چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا ہے، ایک جانب تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ کال دے چکے ہیں، کل کا دن بھی 11 بجے جو وکلا ہیں وہ وہاں پر چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے، اور اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں، روزانہ وکلا کو نکلنا ہوگا، پلیک کارڈز لے کے جانے ہوں گے آزاد عدلیہ کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے، اور یہ بھی پلیک کارڈز پر لکھا ہو کہ قدم بڑھاؤ چیف جسٹس، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت کے موقع پر ملک بھر کی عدالتوں میں آج ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ آج 11:30 بجے سماعت ہونی ہے۔ اب پاکستان بار کونسل نے بل کی سماعت کے موقع پر ملک بھر کی عدالتوں میں آج ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حسن رضا کا کہنا تھا کہ مرضی کے ججز پر مشتمل بینچ بنایا گیا ہے، کیس کی سماعت میں سینئر ججوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 63A کے معاملے پر بھی فل کورٹ بینچ بنانے کا کہا، مگر نہیں بنائی گئی۔ 63A سے متعلق غلط فیصلہ ہوا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ یہ 62-63 نواز شریف والا معاملہ۔ ذرائع پاکستان بار کونسل کے مطابق
बिल मुल्क भर की बार काउंसिल्स का देरीना मुतालबा था, पार्लियामेंट के बिल के हक में है। पाकिस्तान बार काउंसिल बिल की हिमायत और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से बयान जारी करेगी। अब ये सारी चीजें आप समझ लें कि किस तरफ को जा रही हैं, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। मामले के अंदर आप देख लें, इरफान कादिर जो गवर्नमेंट के यहाँ पे मुशीर भी रहे और फिर इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के केस में वकील भी, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिल पर 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। चीफ जस्टिस और हुकूमत में लड़ाई बढ़ी तो आइंदा 5 से 6 दिन जो है वो बड़े अहम हैं और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है। अब इरफान कादिर साहब जो हैं वो एक कानूनदान हैं। इरफान कादिर साहब जो हैं वो एक लॉ के बड़े एक्सपर्ट और बड़े सीनियर वकला में आते हैं। अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी रह चुके हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ही जो बात हो रही है आप देखें कि कह रहे हैं कि जी अब ये हुकूमत ने अगर और अदलिया ने हुकूमत के साथ पंगा लिया तो मार्शल लॉ लग जाएगा, निजाम लपेट दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अब बैक टू बैक आप देख लें कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के इजलास कैसे हो रहे हैं? कैबिनेट के इजलास इस तरह से हो रहे हैं, वजीर आजम ने अब कल काबीना का इजलास बुलाना था, लेकिन अब उन्होंने इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में पंजाब इलेक्शन फंड्स के मुतनाज़ा और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है, यानी पंजाब इलेक्शन फंड्स का जो एक तनाज़ा है इस वक्त और सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो होनी है उस पर गौर होगा। इजलास में सियासी, आईनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत होगी। इजलास में पंजाब इलेक्शन फंड के तनाज़े और सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर बड़ा तफसीली गौर होगा। इजलास में इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और विफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के हवाले से ये चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, अब बताया ये जा रहा है कि 11:30 समाअत होनी है तो PDM हुकूमती इत्तेहाद आज सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर जारी बात है कि आप देख लें कि चेयरमैन पैमरा जो हैं वो जिस तरह से और इस वक्त पाकिस्तान के रियासती टीवी चैनल PTV से लेकर हर टीवी चैनल के ऊपर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर करने वाले वैसे मैं समझता हूं शिकंजे में आ सकते हैं। और ये जो सहूलतकारी हो रही है चेयरमैन पैमरा की जानिब से, इस पर चेयरमैन पैमरा जो है वो भी फारिग हो सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। एक जानिब आपको अगर यह लग रहा है कि ये अदालतों को ताले लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस नहीं होगा, पूरे मुल्क के अंदर वकला जो है वो हड़ताल पे चले जाएंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल, देखें मुंतखब बॉडीज की बात करें आप, मुंतखब बॉडीज जो है वकला की और बहुत बड़े लेवल पर जो है वो अब पाकिस्तान बार काउंसिल का जो ये एक एलामिया है या फिर उन्होंने अब हड़ताल का जो फैसला किया इसे डिनाउंस कर रहे हैं, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं खड़े और ये किसी भी किस्म से ये हड़ताल जो है ये कामयाब नहीं होगी। कल वकला जो है वो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचकर 11 बजे वो इज़हार यकजहती भी करेंगे। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि पूरे पाकिस्तान की अदालतों को ताले, जो एक ख्वाब देखा गया। नून लीग जो है वो जाहिर बात है कि जो उनके हामी लोग मौजूद हैं बार्स के अंदर या मुख्तलिफ काउंसिल्स के अंदर, वो उन्हें इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर बहुत सी और चीजें भी हैं और इन्हें बहुत से और मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। अब इस सब के अंदर जो डर है, खौफ है, वो ये है कि इस सब के अंदर इमरान खान एक लॉयर्स मूवमेंट और एक लॉन्ग मार्च जो है उसका भी ऐलान कर सकते हैं। अब ये एक मैं बहुत बड़ी आपको खबर दे रहा हूं कि एक लॉन्ग मार्च और एक लॉयर्स मूवमेंट जो है उसका ऐलान हो सकता है बहुत जल्द। एतजाज एहसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर वकला हैं और वो वकला जो वाइडली रिस्पेक्टेड हैं, जो कोई धड़ेबंदी या जो पार्टी एफिलिएशंस नहीं बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी अदलिया की जो आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी यानी कि आइन की जो बालादस्ती है, उसके ऊपर जो डटे हुए हैं वकला, वो वकला इस वक्त इस सारे मामले को लीड करेंगे। और ये जो कुछ बार काउंसिल्स ने ऐलान किया है कि जी हम कल इस सारे मामले में ये सब कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि वकला में 2 तरह की तंजीमें होती हैं, एक होती है बार काउंसिल और एक होती है बार एसोसिएशन। वकला की नुमाइंदा तंजीमें बार एसोसिएशन हैं जहां वकला डायरेक्टली वोट डालकर नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। बार काउंसिल जो है वो आम वकील के वोट से नहीं बनती और नॉर्मली यही कहा जाता है कि जो बार काउंसिल्स होती हैं वो हुकूमती टाउट ही होते हैं। और जाहिर बात है पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद मौजूदा अरकान के अंदर अगर देखा जाए तो आजम नज़ीर तारण हैं, वजीर ममलिकत कानून शहादत अवान है, फारूक एचनाइक है पीपल्स पार्टी के, एहसन बून है और ये सारे लोग इसके अंदर कुछ मौजूदा अरकान हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं इस वक्त फिलहाल बार काउंसिल के अंदर। अब बार एसोसिएशन नहीं, मुंतखब बॉडीज बार एसोसिएशन होती हैं। जाहिर बात है कि आपने एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पर इस चीज को यूज किया, लेकिन आपको लगता है कि जो आजाद वकील है, जो वकील गैरतमंद वकील है, जो काला कोट आइन और कानून के साथ किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा, वो नहीं निकलेगा। इमरान खान की कॉल
ہو یا نہ ہو اس کال دیے بغیر بھی جو وکیل ہے وہ نکلے گا اور وکیل جو ہے وہ آ کے بتائے گا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے اندر یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا یہ کیس کے اوپر اعتراضات ہیں، ابھی تو صدر مملکت نے نہیں بھیجے، یہ تو لوگوں کی درخواستوں پہ چیف جسٹس نے سماعت کی ہے، اور اگر یہ 8-0 کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں گینگ آف 8؟ مطلب آپ دیکھیں نا کہ ان کے صافی کل کتنا تل ملا اٹھے، یہ مطیع اللہ جان کہتا ہے گلوز آر آف، یہ ڈیکلریشن آف وار ہے، پارلیمنٹ 8 ججز کے ٹولے کے ہاتھوں انڈر اٹیک ہو گیا ہے، اور آپ ادھر سے ہی اندازہ کر لیں کہ یہ کس قدر چیزیں جو ہیں ان کے لیے عجیب و غریب ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں ہوئی، وزیر اعظم نے کیا لکھا میں اس کا جواب نہیں دوں گا، پارلیمان اور اسپیکر کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں، ارکان نے استعفے دیے تو انہیں پہلے منظور نہیں کیا گیا، بعد میں منظور ہوئے، جب ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہے تھے تب بھی ملک میں انتخابات ہوئے، مردم شماری کی وجہ سے بھی الیکشن ملتوی ہونے کی بات نہیں بنتی، سیاسی حکومت ان چیزوں سے بہانے پکڑنا چاہتی ہے، اس وقت ملک کا پارلیمان ہی ادھورا ہے، جب پارلیمان ادھورا ہے تو اس پارلیمان کے فیصلے کس طرح سے عمل درآمد میں آ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں عارف الوی صاحب نے بھی بولی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ عرفان قادر صاحب نے یہ کتنی سخت بات کی ہے کہ اس سارے معاملے میں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل جو ہے اس کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بار کاؤنسل کچھ بڑا سرپرائز دے دے گی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سرپرائز نہیں ہے، اور یہ جو ایک پیغام تو ہے چیف جسٹس کو کہ بار کاؤنسل اس وقت کہاں پر کھڑی ہے، لیکن اس سب کے اندر جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ میدان عمل میں آئیں گی، بار ایسوسیشنز اپنا موقف واضح کریں گی، بار ایسوسیشنز چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں اور پاکستان کی جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ میسج دیں گے کہ ہم جو ہیں ہم آئین اور قانون کے ساتھ، ہم کسی پارٹی پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ بھی وکیل کو نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی صحافی کو۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جس دن پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف نظر آئی ہم اس کے خلاف بات کریں گے، جس دن آپ کو جو چیز پاکستان، آپ کی وفاداری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے آپ وکیل ہیں، چاہے آپ صحافی ہیں، چاہے آپ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ، نہ اہل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ، میری یہ ساری وفاداریاں زمین کے ساتھ۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔